مجھے پچھلی دفعہ میں نے آنا، موسم بڑا خراب ہو گیا تو میں نہیں آ سکا، تو مجھے فون کر کے کہنے لگے ایت کی کوئی طوفان نہ آئے، میں تمہیں دس چھڑیا جائے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے پورا زور لگایا، میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسا سبب نہ بنا دینا کہ میں نہ جا سکوں، یہ تو معاملہ ہی بڑا اور طرح کا ہو گیا۔ کہتے ایت کی طوفان کوئی نہ آئے، میں تمہیں دس چھڑیا۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہو گئی جی بات، کوئی نہیں آتا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور آپ غور کریں میرے عزیزو۔ میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کی نا کہ بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ میں نے آج ذرا قریب بیٹھ کے صاحبزادہ جمیل الرحمان شاہ صاحب کو دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ ساری زندگی خامیاں تلاش کی جائیں۔ آج سمجھ میں آئی ہے وہ بات جو کسی موقع پر کسی نے کہی تھی کہ کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ تو میری بات پر آپ توجہ کریں گے۔ سادات، میری نا والدہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی تھی، تو محرم شریف آتا نا تو میری اماں کہندی ہے پتر مینوں نا ٹوٹیاں لیا دے کو 2-4 درجن۔ تو مجھے سائیکل چلا کے 2-4 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔ ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہی ہونا ہے نا، تسی تاں نہیں ہو منگے، تمہیں میں کدھر پینڈو نہ سمجھنا، لیکن تسی مینوں سمجھ لو نا۔ ٹوٹیاں تو تمہیں پتہ ہے نا۔ اماں جی کہتے جا پتر ٹوٹیاں لیا دے۔ تو میں مدرسے پڑھتا تھا، مولوی مسئلہ بھی نہ بتائے تب بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ ٹوٹیاں لے آ، تو میں نے نا اماں جی سے کہا کہ اماں جی ٹوٹیاں مطلب کوئی ضروری ہیں، تو حکم دیا، میں لے آیا۔ اگلے سال پھر کہا ٹوٹیاں ذمہ داری میری تھی۔ میں انہوں نے نا سمجھان لگا، سادے بندے سن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا میرا شاگرد، پر میری ماں کہتی تھی اس سے مسئلہ پوچھ کے آ۔ تو میں اماں سے کہتا اماں میں نہ بتا دوں، تو اماں کہتی تینوں کی پتہ ہوئے، تو تے بال ہے، یہ ماں ہے نا، تینوں کی پتہ ہوئے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں پھر میں اس کے پاس جاتا، اس وائز کے پاس، اور میں کہتا میری ماں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ تو وہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں آتا۔ تو امام صاحب کہتے میں تجھے جواب دیتا ہوں، پھر وہ تو مجھے دے، اور میں تیرا نام لے کے ماں کو بتاؤں گا، میری ماں تیرے نام پہ ہی مطمئن ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی۔ اماں جی کہتے ٹوٹیاں لیا، میں کہ اماں جی میں استادوں نے پوچھا ہے عید کی، انہاں فرمایا ختم پرات وچ بھی ہو جاندہ ہے۔ تو جیڑی پتیلی تساں کھیر پکائی ہے نا 10 محرم دی، ختم ہو دے چ بھی ہو جاندہ ہے۔ اماں جی کہنے لگے میں جو تیرے مسئلے نہیں مندی تے تو ٹوٹیاں لیا۔ اور میں نیڑے جا کے عرض کیتی، میں کہا وڈیرے ہو مینوں اے ٹوٹیاں دی حکمت تے دسو۔ میں نے کہا کہ آج لوگ پیار کرتے ہیں لیکن کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ، آج لوگ محبت کرتے ہیں کیا بتاؤں اسٹیجوں پہ۔ تو رج کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، پر میں نے تو تجھے کبھی کسی سید کے ہاتھ چومتے نہیں دیکھا۔ تو وہاں بڑے پھٹے توڑ رہا تھا، لیکن میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تیرا نظریہ، تیرے افکار، یہ سادات کی شان تنہائی میں بیان کیا کر تاکہ تیرے اوپر کوئی رنگ چڑھے، تاکہ تجھے کوئی ذوق نصیب ہو۔ اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو جا نا، جا کے تیری سمجھ تو آئے۔ اماں جی سے میں نے کہا، میں کہ اماں جی وہ وڈیرے ہو ٹوٹیاں دی حکمت کی ہے، میں نے دسو تے صحیح۔ تو چونکہ میں تھوڑا دبا کے بات کر رہا تھا، تو میری والدہ نے نا میرا یہاں سے دونوں ہاتھ رکھ کے چہرہ پکڑا، میرا ماتھا چوما، کہنے لگے پتر اسی ہور تے حضور دی اولاد تے کچھ قربان نہیں کر سکدے، ایک کھیر دی پلیٹ ہی ہے نا، تے کسے نو حسین ابن علی دے نا دی کھیر دینا تے انہوں کہنا میرا برتن بھی دے کے جائیں، حضور دی اولاد دے نا تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی رنگ تو ہے نا۔ مجھے نا ایک بندے نے ایک دن رلا دیا تھا، میں رو پڑا۔ میں بڑی بڑی تقریریں سنتا ہوں، چھوٹا آدمی وہ اللہ کی حکمت ہے، بڑی جگہوں پہ بلا لیا جاتا ہوں، کسی کرسی پہ بھی بٹھا دیا جاتا ہوں۔ ایک بندے نے رلا دیا، وہ ٹائم لینے آیا تو بندہ بھی سادہ، کہنے لگا پیر صاحب میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے، مزدور بندہ جے تے ہر مہینے نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا جی، توجہ ہے میری گل والی، میں نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا ہر مہینے، اے مرما جی تھوڑا جا ٹائم تے دیو چاہ۔ میں کہا بھی تو مزدور ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتا ہے، تو مرد دیکھو نا بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لوگ کراتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اسٹیجوں پہ پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جناب میں غریب آدمی ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہوں مہینے کی تنخواہ میں سے، ٹائم دے۔ میں نے کہا بھائی کرنا کیا ہے؟ لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے، لیکن ان لوگوں کے الفاظ نہیں ہوتے، ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ کہنے لگا کرنا کچھ بھی نہیں، میں سارا سال جمع کرتا ہوں، پھر محرم آتا ہے تو محبوب کی اولاد کے نام کی محفل سجاتا ہوں۔
یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں صرف وہ مہمان خصوصی نہیں ہوتا جو بعد میں بھی آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جائے. مہمان تو خصوصی تو وہ ہوتا ہے جو محفل والی جگہ پہ جھاڑو دیتا ہے. مہمان خصوصی تو وہ ہوتا ہے بیچارہ جس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، لیکن بعد میں وہ شیخ کے گلے لگ کے کہتا ہے حضور مبارک ہو، وہ جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جذبات والے. اہل بیت سے پیار کریں اور اصلی والا کریں، اور ذوق والا کریں، اور شوق والا کریں. اور دیکھیں اس سے نا کچھ تقریریں کرنے سے بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوں. آپ کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو آنسو نہیں آ جاتے. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی اب بہت بڑے مفسر ہیں، پر کہتے ہیں میں نے فاضل بریلوی کے ساتھ بڑا وقت گزارا، پر ایک دن میں رو ہی پڑا. میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا حضور یہ رنگ بھی ہے آپ کا. ایک بچہ نا اعلیٰ حضرت کے گھر میں رکھ لیا گیا، دفتر میں کچھ کام کرنے کے لیے کچھ ڈیوٹی اس نے دینی تھی. حالات سب لوگوں پہ آ جاتے ہیں نا، تلک الایام نداولھا بین الناس. تو ایک بچہ رکھ لیا گیا، کچھ کام کرنا تھا، اس کی تنخواہ بھی طے کر دی گئی. تو کسی نے بعد میں بتایا اعلیٰ حضرت کو کہ یہ تو سید ہے، بوڑھے آدمی. سنیں جی، سنیں بیٹے ادھر دیکھیں، بولے نہیں آپ، اللہ خوش رہے. 2 آدمیوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے. اس طالب علم کو بھی، اس آدمی کو بھی بلایا جا سکتا تھا، پر بریلی کے امام وہاں گئے اور وہ شخص اوپر بیٹھا تھا تو نیچے بیٹھ گئے. اور پھر کہنے لگے شاہ جی مہربانی کرنی تھی نا، پہلے بتانا تھا میں سید ہوں. تو بندہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اب میری چھٹی ہو جائے گی. تو فرمانے لگے آپ نے نا کام یہاں کوئی نہیں کرنا، آپ نے مہربانی کرنی ہے، یہاں اعزاز کے ساتھ وقت گزارنا ہے. میرے یہ جو بچے ہیں یہ آپ کی نوکری کریں گے، یہ آپ کی ڈیوٹی کریں گے، اور آپ نے نہیں کہنا مجھے وہاں سے تنخواہ ملتی ہے. فرمایا جو میرے بیٹوں نے طے کیا ہے نا، میں بطور نذرانہ ہر مہینے خدمت میں پیش کر دیا کروں. آپ کا ذوق بڑھے گا، آپ کی طبیعت میں روحانیت آئے گی. دوستو آپ کا شوق اگر اس معاملے میں دوبالا ہو گیا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کچھ کیفیات ہیں. ہم کو صرف کیلو کال کی دنیا کے لوگ نہیں، ہمیں کچھ حاصل ہے سادات سے، اہل بیت سے، حضور کی اولاد سے. میرا اس دور میں وقت گزر رہا ہے جس دور میں عمل سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، اور وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کا بالکل کوئی منصب نہیں. میں کہتا ہوں کہ جن کی پچھلے ساری نسلیں میلاد منا رہی ہیں نا، وہ بھی ہر سال آ کے ربیع الاول پہ پوچھ لیتے ہیں کہ میں فلانے مولوی کی تقریر سن آیا ہوں، ویسے میلاد جائز ہے کہ نہیں. یعنی جو ساری نسلیں جن کی، کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اسی تو ہم ہی نہیں منا سکے آج تک. ادھر سے سنا ہے اور آ کے پھر اور ہر سال سوال. تو میں نے پچھلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ اب بس کر دو، اب یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. ہر سال پوچھو گے کہ امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں، بس کرو. اب یہ پوچھا کرو کہ حسین ابن علی کا نام کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے. اب تھوڑا آگے بڑھیں، اپنی زندگی میں تھوڑا ذوق لائے، تھوڑا سا کیفیات ہوں آپ کی، آپ کا تھوڑا سا پیار ہو، تھوڑا سا درد ہو، تھوڑی سی آپ کے اندر وہ کیفیت ہو. اور یہ رنگ، یہ شوق ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں جو لوگ زیادہ حدیثوں کو حفظ کرنے والے تھے ان میں آپ کا بڑا نام تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کی سماعت کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن نا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تو گھر سے نکلے. سامنے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آ گئے. انہوں نے دیکھا میرے استاد جی ہیں، صحابی ہیں، وہ دوڑے گئے، گھوڑے کی لگام تھام لی. تو حضرت سیدنا زید بن ثابت کہنے لگے او میرے محبوب کے چچا کے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے استادوں کا اور علماء کا ادب کرنا ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہم نے اساتذہ کا، علماء کا، میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کو، اساتذہ کا اور علماء کا ادب کرنا ہے، سکھایا گیا ہے. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور جلدی سے اپنے شاگرد کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چوم لیے. تو آپ نے کہا استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرنا ہے، ہمیں بھی سکھایا گیا ہے، تمہیں جو سکھایا گیا اس پہ عمل کرو گے تو جو ہمیں سکھایا گیا ہم نہیں عمل کریں گے. اور اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں، کسی نئے خطیب سے
میری طرح کے کسی نئے آدمی سے کوئی سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کا سارا ادب ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے سکھایا، سارے کا سارا. کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپ کے بلا وجہ کوئی داستان سرائی کرنے کی کوشش نہ کرے، سارے کا سارا. چونکہ زیادہ باتیں نہیں کرنی، ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک نے نا اولیاء اللہ کا اور رحمان کے بندوں کا جو تعارف کرایا ہے وہ یہ کرایا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے ملتے ہیں تو بحث نہیں کرتے. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں تو پیسے اوپر پھکواتا ہی نہیں، بزدل خطیب ہوں، تو کئی دفعہ پیسے پھینکنے والے آئیں تو تقریر بھول جاتی ہے. تو پھر آپ نے ہمیں کس کام لگا دیا؟ پہلے تو سٹو پھر اسی اکٹھے کریے، ڈبل ڈیوٹی کون کرے؟ میں نے کہا تھا شاہ جی کا معاملہ اور طرح کا ہے، بزرگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن باقی بیٹھے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، تھوڑا موقع دیں تاکہ کچھ بات آپ سے کی جا سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں جمعرات کو جلسے پہ نہیں جاتا، میں گھر رہتا ہوں، سویرے جمعہ ہوتا ہے، چلو کچھ وقت جو ہے تیاری کا مل جاتا ہے. میں نے کہا کہ شاہ جی مجھے مڑ بلوچہ میں مل گئے تھے، تو وہاں بھی جلدی سے حکم دیا، کہنے لگے پڑھنا نہیں جی آونا جی. تو آج بھی ان کا فون جب بجتا تھا نا تو تب تک میرا دل کرتا تھا کدی گڈی چھیتی پہنچ جائے. اور شاید پہلا جلسہ ہے جس میں میں اتنی دیر تک بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. آپ میری بات پہ توجہ کریں گے حضرات؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہلوں سے بحث. مجھے شکوہ اس بندے سے نہیں جو روز آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ فلانی بات جو ہے میں نے سنی ہے، تو اہل بیت کے بارے میں آپ کوئی وضاحت کریں، صحابہ کے بارے میں وضاحت کریں. میرا سوال اس بندے سے نہیں، میرا سوال تو آپ سے ہے کہ آپ روز وضاحتیں دینے بیٹھ جاتے ہیں. جو روز آپ سے آ کے کہتا ہے بتائیں اولیاء اللہ کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، آپ کیوں اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں؟ اولیاء کا، صوفیاء کا جو کام ہے میرے بھائی، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ نظر آ رہا. آپ دفاعی محاذ پہ نہیں ہیں، آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. وضاحت تو وہ بندہ دے جن کا کام کوئی نہیں. آپ کا تو کام سلسلہ در سلسلہ. میں اب آپ کو کیا عرض کروں گا، آپ درباروں مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، کبھی آپ سہاوے سے نا اندر کی طرف جائیں تو ایک اور صوفی کا مزار ہے، اس کا نام ہے شہاب الدین غوری. ناراض ہو گیا ان گل سن کے؟ کیا نام بتایا میں نے؟ بول کے بتائیے گا. آپ کے ملک میں جو مزائل بنا ہے اس کا بھی نام غوری ہے، اور جس ڈاکٹر عبد القدیر خان نے غوری مزائل بنایا اسی نے شہاب الدین غوری کا مزار بھی بنایا ہے. اور یہ آپ کو مجھ سے مطلب وضاحت لینے کی ضرورت نہیں. شہاب الدین غوری کے قبر پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنوائی ہے، اور پورا مزار بنوایا ہے، پورا مزار. یارو آپ جاتے نہیں، آپ وضاحت دیتے ہیں، آپ دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جا کے دیکھو وہ شہاب الدین غوری جس کے نام پہ آپ کے ملک کا مزائل ہے، اور جس کو کسی نے پوچھا تھا کہ غوری صاحب ملنا ہو تو کہاں ملتے ہو، تو فرمانے لگے میں تو گھوڑے کی پشت پہ ملتا ہوں. میں مجاہد آدمی اس بندے کے مزار پر جو کسی صوفی نے نہیں بنایا، گدی نشین نے نہیں، ڈاکٹر عبد القدیر نے بنوایا ہے، اس کی قبر پر آج بھی لکھا ہے کہ اس قبر میں وہ بندہ لیٹا ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کا منظور نظر ہے. یعنی قبر پہ لکھا ہے، قبر پہ. وہ دور نہیں، ویزا نہیں لے کے جانا، آپ نے جا کے دیکھ لیں. پہلا فقرہ لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو حضرت خواجہ معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی کا. اور اس پر آخری شعر لکھا ہے تو میں تو رو پڑا. اس نے لکھا ہے کہ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں. بڑا ذوق ہے نا آپ حضرات کا شعر کا. تو شہاب الدین کی قبر پہ ایک نظم لکھی اور آخری شعر لکھا ہے اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں. اپنے بھی جس کو بھول گئے، جنہیں نہیں بھولنا چاہیے، اپنے بھی جس کو. تو میرے بھائی صوفیاء بحث نہیں کرتے، وہ تو چونکہ نظر والے لوگ ہوتے ہیں. تو صوفیاء کے ہاں تو آپ کو لمبی تقریریں بھی نہیں ملیں گی، لمبی باتیں نہیں، وہ تو نظر سے کام کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ نے وضاحت نہیں دینی، آپ کا تو کام ہے، وضاحت تو اس نے دینی ہے جن کا کام کوئی نہیں. اب چونکہ سادہ مجمع ہے تو کچھ مثالیں بھی سادی دینی پڑتی ہیں. مولانا رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے اور گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے. کیا رنگ ہوتا ہے ویسے آسمان کا؟ چلو شکر ہے تسی بولے ہو. کیا رنگ ہوتا ہے؟ نیلا. اور گدھا کیا کہتا تھا؟
बहस हो गई, लड़ाई हो गई। बात इतनी बड़ी कि वो शेर के पास मुकदमा चला गया बादशाह। आरिफ रूमी ने लिखा, आरिफ बंदे की बात सुना रहा, सूफी की बात। वो कहते हैं मुकदमा शेर के पास चला गया, शेर ने दोनों की बात सुनी और सुन के शेर समझ गया कि गधा गलत बात कर रहा है और घोड़े की बात ठीक है कि आसमान का रंग नीला है। तो शेर दोनों की बात सुन के कहने लगा घोड़े से कि तेरे लिए उम्र कैद है। तो घोड़ा बड़ा चीखा चिल्लाया, उसने कहा साहब बात भी मेरी ठीक है और मुझे ही उम्र कैद है। आपने कहा है कि बात तेरी ठीक है और मुझे ही उम्र कैद है, उसको कहें जिसकी बात गलत है। वो कहने लगे इस बात की सजा नहीं कि तेरी बात ठीक है या गलत है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। तू बड़ा बेवकूफ है, अपना मनसब देख, वो तो गधा है, तो गधों से भी बहस की जाती है। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब जाहिल मिले तो बहस नहीं करते, सलूट करते हैं और सलूट करके निकल जाते हैं। खबरदार इस चक्कर में नहीं पड़े आप ये किस काम में लग गए कि आप बहस करेंगे और उन लोगों को आप दलाइल देंगे। सुने, एक चिश्ती बुजुर्ग की मैं भी आपको बात बताता हूँ। उनका नाम है हजरत मौलाना फखर जहां देलवी। ये मुहार शरीफ वालों के पीर हैं, हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी। ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा जुमा देते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये बसीरत अता फरमाई थी कि जो बंदा सामने खड़ा होता था ना, उसको बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है, बंदा सामने खड़ा होता। और ये हदीस पाक है तिरमिजी में, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कोई बंदा खड़ा होता तो आप फौरन कह देते या अल्लाह ये बेचारा बेऔलाद है, दुआ कराने आया है। किसी कोई और खड़ा होता तो बताना नहीं पड़ता, ऐ अल्लाह ये मजबूर है, तंग दस्त है। आपकी शोहरत जब बढ़ी तो मुरीद हजारों में हो गए। बादशाह को फिक्र लग गई कि अगर ये सूफी इसी तरह मजबूत हो गया तो मेरे लिए मसाइल ना खड़े कर दे। उसने एक औरत तैयार की दिल्ली की तवाइफ, उससे कहा कि तूने ना इस तरह की अदाकारी करनी है कि बाबा बदनाम हो जाए। वो औरत बन सवर के आ गई, हजरत जुमे का खुतबा दे के सीढ़ियां उतर रहे थे, दाएं बाएं अकीदतमंदों का रश था। अचानक आके बनी सबरी सामने खड़े हो गए, चूंकि अदाकार थी और अदाकार आज भी अदाकारी अच्छी कर लेते हैं। तो आई और उसने आके सामने खड़े होकर सलाम ली और हाल चाल इस तरह पूछा जिस तरह बड़ी पुरानी जानने वाली है। वो आपके कमर में दर्द थी, अब क्या हाल है? सारे मुरीद पक्के नहीं होते। शाह जी बैठे, मैं क्या अर्ज करूं, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं, कुछ का अपना अपना रंग भी होता है। वो मेरा मतलब है ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास एक बंदा आया ना, मैंने फलानी जगह मुरीद था, बाप का मुरीद होना है, तो आप फरमाने लगे वहां क्या गलती आ गई? कहने लगा जी बस वो कामिल नहीं। फरमाने लगे तुझे कैसे पता चल गया? ये तो किसी कामिल को ही पता चलता है, तूने तो दावा कर दिया है। कहने लगा, फरमाने लगे कुछ शरई कबाहत है तो बता, वरना तो अल्लाह की रजा के लिए वही नौकरी कर, अल्लाह तुझे वहीं से बरकत अता फरमा देगा। मेरी बात आप समझेंगे। वो बहुत सारे मुरीद दाएं बाएं थे, वो बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं अब ये क्या मामला है। और याद रखें, जिसके पास दौलत ना हो वो कमजोर नहीं होता, और जिसका यकीन कमजोर वो बड़ा कमजोर होता है। आजकल हमारे नौजवान बेचारे सहमे हुए, डरे हुए, पता नहीं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। ये कच्ची पक्की बातें ये आपको कमजोर कर देंगे। हजरत फखर जहां देलवी के साथ जब वो औरत बातचीत कर रही थी ना, तो बहुत सारे मुरीद परेशान थे कि ये क्या माजरा है। फिर उसने ना बड़ी सख्त वार किया, बड़ी ढाडी अदाकारी की, जेब से कुछ पैसे निकाल के कहने लगी हुजूर वो रात आप आए थे ना माज़अल्लाह तवाइफ है, तो आप खोटे सिक्के ही दे गए। दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, अगर मजबूरी ना होती तो मैं इस वक्त ना आती। अब वो मुरीद बड़े परेशान है कि हमने तो कभी पूछा नहीं बाबा तो रात को कहाँ होता है। तो हालत बड़ी खराब हो गई, बड़े परेशान। लोगों के दिलों में रब का बंदा बड़ा सच्चा होता है। सच्चाई कई दफा साबित करने में देर जरूर लगती है, जनाब यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल सच्चाई होती सच्चाई है, वो एक दिन निखर के वाजे हो ही जाती है। भाई समझ लें और इसको अच्छी तरह समझ लें। उसने कहा ना कि जनाब खोटे सिक्के ही दे गए, लोग परेशान हुए पर हजरत नहीं परेशान हुए। पता था कि इज्जतें जिल्लतें रब करीम की हिकमत का तकाजा होती हैं। फौरन मुस्कुराए और जेब से ना असली सिक्के निकाले
اور اس بیوی کی طرف بات کی تو بڑا مسکرا کے فرمانے لگے پتر او میری بیٹی فکر کیوں کرتی ہے, تو کھوٹے سکے دے جا, اصلی والے لے جا, اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا. اور یارو ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, نظر اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ تو اصلی والے لے, کھوٹے دے دے, اور پھر چھوڑ دیا اسے وہ جہاں تھی. تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترے, چند منٹ کا اس بی بی کو سکتا رہا, پھر آگے سے دوڑ کے آئی اور حضرت شیخ کے پیروں میں بیٹھی تو چیخ مار کے روئی, کہنے لگی او دلی کے درویش, تو کس مٹی کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں وہ بی بی ہوں, اس شہر میں نہ کبھی کسی نے بیٹی سمجھا, نہ بہن سمجھا, نہ ماں سمجھا. جس نے دیکھا گندی نظر سے دیکھا, اور میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے لتھڑی ہوئی کوئی بیٹی بنا لیا ہے. اب میں لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. چہرے پہ نقاب ڈال کے کہنے لگی دلی والوں, آج کے بعد میرے گھر آنا تو طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, درویش کی نظر پڑ گئی ہے, اب میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے, قیامت تک میرے گھر سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑی جائیں گی, اور اب وہاں سے آوازیں آئیں گی. اور میرے بھائی سنیں, حضرت امام زین العابدین مسجد سے نکلے تو کسی نے نا بدبخت نے ڈیوٹی لگائی معاذ اللہ امام زین العابدین کو برا بھلا کہنے کی, کہ امام صاحب مسجد نبوی شریف سے نکلے تو پیچھے ہو گیا. جو سخت سست کہہ سکتا تھا اس نے کہا. امام صاحب پہلے تیز قدموں سے چلتے تھے, اب قدم آہستہ کر دیے, اور جب امام زین العابدین کا گھر قریب آیا تو تھوڑے رک گئے, کہنے لگے دوست کوئی اور بات کرنی ہو تو کر لو, میرا گھر آ گیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ کا سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ ہر بندے سے بات کریں, آپ ہر ایک سے بیعت چھیڑ کے بیٹھ جائیں, یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو آپ کمزور پڑیں گے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وضاحتیں دیتے پھریں؟ صاحب امام زین العابدین گھر سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بھائی میرا گھر آ گیا ہے, کوئی بات کرنی ہو تو کر لینا. وہ شخص کہتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا, اور امام صاحب نے جب مجھے اور موقع دیا تو میں تو ماری گیا. میں نے کہا میں آگے کیا کہوں؟ فرمانے لگے بس ایک جملے پہ ہی بس. امام صاحب فرمانے لگے تو اب ذرا ٹھہر, تو دروازے تک آ گیا تو میں ابھی آیا. سیدنا امام زین العابدین گھر تشریف لے گئے, ایک شہد کی بوتل اٹھا کے لائے, ایک سرکے کی بوتل اٹھا کے لائے, مٹھی میں کچھ کھجوریں تھامی, اس آدمی کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں پکڑ کے تو کھجوریں رکھی, پھر شہد دیا, پھر اس کو سرکہ دیا. اس نے جب آنکھ کھول کے دیکھا تو فرمانے لگے او بھائی پریشان نہ ہو, تو سوچتا ہے میں گالیاں دے رہا تھا تو یہ شہد دے رہے. میرے دادا علی نے وصیت فرمائی تھی کہ پتر جو دروازے تک آئے وہ خالی نہیں جانا چاہیے, تو میں تجھے یہ دے کے بھیج رہا ہوں تاکہ تو خالی. وہ شخص کہتا ہے میں تو کبھی نہیں رویا تھا, میں تو باپ کے انتقال پہ نہیں رویا تھا, پر کیا ذوق تھا امام زین العابدین کا, میں رو پڑا. میں نے کہا حضور ان سے تو پیسے لیے تھے نا یہ کام کرنے کے, پر قربان جاؤں آپ نے دیا کچھ نہیں, پر آج کے بعد غلامی کیا کروں گا. دیکھو جتن تے ہر کوئی کھیڑے, کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کا کیا کام ہے لڑائیاں کرنا, بحث کرنا؟ آپ کی تو دامن میں نسبتیں, نسبت والے لوگ بھی کبھی یہ کام کرتے ہیں. جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا, جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل. آپ تھوڑا سا, اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں. دیکھو میں جس کا شاگرد ہوں میں اس کا نمائندہ ہوں, میں جس کا مرید ہوں میں اس درویش کا نمائندہ ہوں. میں بڑی تعریفیں کروں نا اپنے پیر صاحب کی, گھر جا کے بیوی کو گالی دوں تو وہ فوراً کہتی اے سکھایا تینوں تیرے پیرا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا. آپ چشتی آباد شریف سے جب واپس لوٹ کے جائیں تو میں کہہ چکا ہوں چشتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف صوفی نہیں تیار کیے, شہاب الدین غوری جیسے لوگ بھی تیار کیے. ہر جگہ رنگ ہے خواجہ معین الدین چشتی کا, حضرت خواجہ نظام الدین کا, حضرت بابا فرید الدین کا, ہر جگہ. یاد رکھنا آپ مضبوط ہو جائیں, آپ کا لب و لہجہ بڑا تگڑا ہونا چاہیے.
آپ کے افکار پکے ہونے چاہیے، آپ گھر کے اندر بھی بڑے ٹھنڈے ہونے چاہیے، آپ کا بھائی کے ساتھ رویہ بھی میٹھا ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق اعلیٰ۔ میں جب کبھی دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کریں، یہ چھوڑ دیں صوفیاء کی جماعت کے لوگ اسٹیجوں کی تلاش نہیں کرتے، ان کا کیا کام ہے؟ درویش تو کہیں چھپ کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو یار کے نقش قدم بھی کافی ہے، یہاں میرا پیر آتا جاتا ہے میرے لیے کافی ہے۔ چھوڑ دیں، جس قدر زیادہ بچ سکتے ہیں نا اس سے بچیں۔ اپنی خادموں کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، جو مخدوم بن جاتا ہے وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس نے سلوٹ نہیں کیا، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا۔ آپ سجیں گے، سنوریں گے، اچھے رہیں گے ماحول۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی ہے، پر ملفوظات شریف میں ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ان پڑھ بندے ہیں نا، ان کا ایمان بڑا تگڑا ہوتا ہے۔ یہ جو بہت سارے میری طرح کے دلائل کے لوگ ہیں، یہ تو بیچارے ساری زندگی دلیلیں دیتے رہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اچھے علماء میری طرح کے لوگوں کے لیے، کہ مولوی تو مرید بھی نہیں ہوتا بیچارہ کسی کا، اور اکثر مولوی سیدھے خلیفہ ہی ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، ڈائریکٹ مطلب وہ منظور نظر ہی ہوتے ہیں۔ مثال علم کے ساتھ تعلق ضرور پیدا کریں، اسے حجاب نہیں بنائے، بحث کا دروازہ نہیں کھولیں۔ جب سے سوشل میڈیا آیا، ہر بندہ بہت بڑا عالم بن گیا، اب نکلیں، آپ کا ذوق خراب ہو جائے گا، آپ کا وہ درد، وہ ادب، وہ ذوق۔ میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا، تو 2-3 سیٹیں آگے ایک بندہ بیٹھا تھا، تو وہ ایک بندے کو نا بڑا پکا رٹا رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے معاذ اللہ۔ تو بس میں رش بڑا تھا، وہ جو کھڑے ہونے کی جگہ وہ بھی ساری فل تھی، تو میں طالب علم تھا، بڑے دل میں پریشانی تھی کہ میں نے کدی ملے تو میں نے جواب دیں، اب اٹھ کے جانا بڑا مشکل تھا، 2-3 سیٹیں بھی آگے تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ایک تو سارے اس کے دلائل سن لوں، علم مناظرہ کے لوگ یہی بتاتے ہیں، تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اور دوسرا، یہ بس سے کوئی سٹاپ آتا ہے، کچھ رش کم ہوتا ہے تو اٹھ کے آگے جاتا ہوں۔ حسن اتفاق کے سٹاپ تو آیا، پر اس بندے کا سٹاپ آ گیا جس کو وہ سمجھا رہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ تو سارے بیچارہ بدگمانیاں لے کے اتر جائے گا، اتنی اس مولوی نے دلیلیں دے دی ہیں، مجھے ملتا تو چلو میں بھی کوئی بات کرتا۔ اب میں بڑا پریشان تھا، لیکن وہ سٹاپ آیا، بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا نا، تو اس سادے بندے نے بات کی تو میری بھی بڑی تربیت کی، میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا۔ وہ دیول منہ کر کے اندر مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی میں نے سمجھانتے، وہ اندھے جی پورا گھنٹہ، انہیں رومال چکیا، تھلے اتریا، کہندے لو پھر اللہ بیلی یا رسول اللہ مدد، ختم ہو گئی بات۔ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نظریہ پکا رکھیں، آپ نفع میں رہیں گے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ آپ کو دلیل دے کے سمجھایا جائے، تو دلیلیں تو دی جا رہی ہیں بڑے عرصے سے، تو اس پہ کون سمجھ؟ بس آپ اپنے آپ کو نمائندہ جانیں، اور آپ کا لب و لہجہ خوبصورت ہو جائے، آپ کے انداز کریمانہ ہو جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے، آپ جب اس حسین انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ پڑوسن بھی اپنے بچے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تھمائے گی کہ بیٹا اسے بھی اپنے پیر خانے لے جا جہاں سے تو نے یہ تربیت حاصل کی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ صحابہ کا خوب ادب کریں اور زبردست کریں۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، خانقاہی لوگ بحثوں میں مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، ان کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کام بولتا ہے، ان کو کام میں رہنا چاہیے، اور ان کے یہ چمکدار اور روشن آستانے بتاتے ہیں کہ اگر یہ بھی انہی کاموں میں الجھ کے رہ جاتے تو پھر لوگوں کو وہ جو خاص درد تھا، وہ جو خاص ذوق تھا، وہ کہاں سے نصیب ہوتا۔ آپ حضرات نے ایک تو خوب محبت کرنی ہے صحابہ سے، خوب پیار کرنا ہے اہل بیت سے، اور صحیح والا کرنا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی سید آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہہ دیں کہ بس یار یہ سادات کرام ہے، ہمارا بنتا ہی نہیں۔ آپ اس پہلو میں خوب اپنے دل کو سمجھائیں، اور دوسرا الجھنا چھوڑ دیں۔ اب تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہر چوک میں ہم الجھیں گے، ہر جگہ ہم الجھیں گے، ہر جگہ ہم یہی کام کریں گے، تو مجھے بتائیں ذوق کس دن لیں گے، درد کس دن لیں گے، ہمارا رونا دھونا کہاں جائے گا؟ وہ جو شعری ذوق پہ ہم تڑپ اٹھتے تھے تو وہ بات کہاں جائے گی؟ اس لیے اپنے آپ کو بہت ساری ابحاث سے بچائیں۔ غلامی کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ غلام امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے پہلا ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا، کہنے لگا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے۔
تو آپ نے فرمایا کوئی کمرہ ہی پسند کر لے. تو کہنے لگا حضور غلام کی پسند نہیں، پسند تو آقا کی ہوتی ہے. فرماتے مجھے وجد ہو گیا، اللہ میرا تن کرنے لگا. میں نے کہا اٹھو بے لیا سینے لگ، تو جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے. تو آپ شعوری آنکھ ضرور کھولیں، لیکن جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے تو پھر بحث چھوڑ دیں، پھر عمل کا رستہ اختیار کریں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ گلشن سعادات کے اس باغ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے. جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر